السلام علیکم کلاس 5۔ آج کے SST کے اس لیکچر میں ہم نیا چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے مور اباؤٹ ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ایسے بیسک رائٹس ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے، یعنی ہمیں آزادی ہونی چاہیے بولنے کی، رہنے کے لیے ہمارے پاس شیلٹرز موجود ہونے چاہیے، ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے، ہمیں اچھا کھانا ملنا چاہیے، ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور بھی ایسے رائٹس ہیں جو بیسک ہیومن رائٹس کہلاتے ہیں۔ دسمبر 1948 میں ایک یونیورسل ڈکلیریشن آرگنائزیشن پاس ہوئی۔ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ اور آرگنائزیشن کی بات کر لیتے ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتی ہیں کہ آپ کے کیا کیا رائٹس ہیں۔ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس پر کام کر رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ہیومنٹیرینز ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اپنی خدمات پیش کی، جس میں سے ہم کچھ کو آج ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں مدر ٹیریسا کی۔ مدر ٹیریسا انڈیا کے شہر کلکتہ سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے کلکتہ کے غریب لوگوں کے لیے بہت محنت کی۔ اسی بہاف پر انہیں نوبل پیس پرائز سے نوازا گیا 1979 میں۔ انہوں نے غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کی، ہر پریشانی میں ان کا ساتھ دیا، اور پھر 1997 کو کلکتہ میں وہ وفات پا گئیں۔ ویٹیکنس نے مدر ٹیریسا کو سینٹ کا نام دیا، یعنی ولی کہا۔ کیونکہ مدر ٹیریسا نے لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کی، ان کو سہارا دیا، ان کے حق میں لڑی، اسی لیے وہاں کے ویٹیکنس جو لوگ تھے انہوں نے مدر ٹیریسا کو سینٹ کا نام دیا۔ اس کے بعد میں بات کرتی ہوں مارٹن لوتھر کنگ کی۔ مارٹن لوتھر کنگ جو تھے وہ بلیک پیپل تھے، ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ ساؤتھ افریقہ کے لیڈر بھی تھے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج جس طرح سے امریکہ میں بلیک پیپل رہ رہے ہیں، ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، کیونکہ کالے اور گورے لوگوں کا بہت بڑا فرق نمایاں تھا۔ بلیک پیپلز کو امریکہ میں برا سمجھا جاتا تھا، وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے سمجھے جاتے تھے، اسی بہاف پہ انہیں کوئی رائٹس نہیں دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے بلیک پیپلز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ایک ساتھ بس میں سفر نہیں کر سکتے تھے، ایک اسکول کالج میں وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں وائٹ پیپل ہیں تو وہاں بلیک پیپل کی انٹری منع تھی۔ بہت ساری مشکلات کا بلیک پیپلز کو سامنا کرنا پڑتا تھا، اور مارٹن لوتھر کنگ جو ہے وہ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے وائٹ گورنمنٹ جو انگریز چلا رہے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑی تاکہ ان کو رائٹس مل سکیں، آزادی مل سکے، اور وہ آزادی اور سکون کے ساتھ جی سکیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک مشہور اسپیچ لکھی جس کا ٹاپک تھا آئی ہیو اے ڈریم۔ بلیک پیپلز کے لیے جو وہ جنگ لڑ رہے تھے، ان کے بہاف پر انہیں 1964 میں نوبل پیس پرائز سے نوازا گیا، اور پھر 1968 میں مارٹن لوتھر کنگ جو تھے وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد میں بات کروں گی نیلسن منڈیلا کی۔ یہ بھی بلیک پیپل ہی تھے اور ساؤتھ افریقہ کے لیڈر تھے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے یعنی بلیک پیپلز کے لیے وائٹ گورنمنٹ سے لڑ رہے تھے، ان کی آزادی اور حق کے لیے، جس طرح سے مارٹن لوتھر کنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپارتھیڈ موومنٹ کے خلاف آواز اٹھائی۔ اپارتھیڈ ایک ایسی موومنٹ تھی جس میں کالے اور گورے لوگوں کے فرق کو نمایاں بتایا گیا تھا کہ بلیک پیپلز جو ہیں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں،
اور وہ وائٹ پیپلز کی برابری نہیں کر سکتے۔ اپارتھیڈ موومنٹ کے خلاف ہونے کی وجہ سے نیلسن منڈیلا کو جیل بھیج دیا گیا، اور پھر جب وہ آزاد ہوئے، یعنی جیل سے ان کو رہائی ملی، تو 1994 میں انہوں نے الیکشن لڑے، صحیح، تاکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے لڑ سکیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ نیلسن منڈیلا جو تھے وہ الیکشن جیت گئے اور ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ نیلسن منڈیلا ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کی مدد کرتا تھا، ان کی ہیلتھ کے لیے کام کر رہا تھا، ان کی ایجوکیشن پہ کام کر رہے تھے، غریب لوگوں کی مدد کر رہے تھے، اور اسی بحاف پہ نیلسن منڈیلا کو 2 ایوارڈ سے نوازا گیا، ایک نوبل پیس پرائز اور دوسرا لینن پیس پرائز۔